پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے بلوچستان سے بھی ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کو بلایا. تھینک یو. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے اس کو افغانستان سے جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے, اس کے پیچھے انڈیا بھی ہے. تو آپ کی جو پوری بریفنگ ہے اس میں بار بار داعش کا بھی ذکر ہے, ISKP. تو ISKP کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی پاکستان میں گرفتار کیا گیا. کچھ اس میں ایسے بھی تھے جو بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھے, ان کو فورن کنٹریز کے حوالے بھی کیا گیا. تو یقیناً ان کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہوگی پاکستان میں, جس طرح کہ آپ نے جو انویسٹیگیشن کے دوران جو اعترافات سامنے آئے آپ نے یہاں پہ ان کے کلپ بھی چلائے. تو یہ ذرا ISKP یعنی داعش اور افغان طالبان کی تو آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں, ایک دوسرے کے دشمن ہیں, لیکن یہ ریاست پاکستان کے خلاف دونوں لڑائی میں مصروف ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے پہ بھی حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, اور ان کا ٹارگٹ مشترکہ ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے ISKP کے داعش کے جو گرفتار شدہ دہشت گرد تھے, ان سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پیچھے کون ہے, کون سی طاقت ہے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے؟ ٹھیک. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا کہ افغان طالبان اور داعش کی آپس میں دشمنی ہے. ہو سیز دس؟ سب کو پتہ ہے, کیونکہ ان کی افغانستان میں ایک دوسرے پہ لڑائی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے لڑائی, اور پشاور میں انہوں نے ایک دوسرے کے لوگ مارے. بہت سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کو کسی دوسرے کا, کسی نے سمجھا کہ جی یہ داعش کا حامی ہے, اس کو طالبان نے مار دیا, طالبان کا سپورٹر تھا اس کو داعش والوں نے مار دیا. ٹھیک. اچھا, میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو داعش ہو, القاعدہ ہو, TTP ہو, فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ہو, ETIM ہو, جو بھی ہو, دے ہیو نو آئیڈیالوجی. دہشت گرد کی حمد بھائی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی, اس کی کوئی قومیت نہیں ہوتی, یہ اس کی کوئی انسانیت نہیں ہوتی, اس کی کوئی ایتھنیسٹی نہیں ہوتی. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی پرابلم. آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہے BLA وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایک ایتھنک آرگنائزیشن ہے, یہ ایک اپنے آپ کو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے, ان میں کون سی سملیرٹی ہے, کون سی آئیڈیالوجیکل اوور لیپس ہیں ان کے آپس میں؟ اس لیے کہ ان کے باپ نے کہا کہ تم اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ تمہیں علیحدہ علیحدہ مار پڑ رہی. تو ان سب کا ایک ہی باپ ہے, اور باپ جو سا ہے وہ افغان طالبان ہے. باقی جو سا ہے وہ جو آپ کہتے ہیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں, تو آپ یہ اکثر ہے, آپ مجھ سے بہت عرصے سے اس کو کور کر رہے ہیں, آپ کو پتہ چلے کہ ایک فیکشن دوسرے بندے کو مار دیتا ہے. پیسہ ہے نا, اگر $400 کا ایک ورکر ملا ہوا ہے مہینے کا, اس کو کوئی $600 دے گا تو وہ اس گروپ سے اس کے دوسرے کمانڈر کے پاس چلا جائے گا. اس کمانڈر جس کے پہلے نوکری کر رہا تھا اگر وہ کہے گا اس کو مار دو تو وہ اس کو مار بھی دے گا. تو ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے, ان کو چاہیے جگہ, ان کو چاہیے, یہ ایک وار اکانومی ہے. اب اس کے اندر ملٹیپل ایجنسیز آتی ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتی ہیں. ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ, ہمارے نزدیک دیر از نو شیڈ اینڈ کلر آف اینی سارٹ آف ٹیررسٹ. کسی کے لیے ہمارے پاس نہ کوئی جگہ ہے, نہ ہمیں کسی سے کوئی ہمدردی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اینڈ وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر, دیر از اونلی ون ٹائپ آف ٹیررسٹ وچ از گڈ, وچ از اے ڈیڈ ٹیررسٹ. بٹ اف یو ہیو ٹو فائٹ دس مینس جو ملٹیپل لیئرز میں کام کرتا ہے, جس کے پیچھے بہت سا پیسہ اور بہت سی تھنکنگ ہے, یہ ایسے آپ کے خیال میں آپ تو دیکھتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں, کبھی ان کا سوشل میڈیا کا کنٹینٹ دیکھیں, اس کی فنیس دیکھیں, اس کے اندر سے AI کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں یہ کہیں خوست میں ننگرہار کے پہاڑوں میں بن رہی ہے؟ آپ اور میں نہیں بنا سکتے اس لیول کا کنٹینٹ. کہاں پہ میوزک اوپر ہوگا, کہاں پہ نیچے ہوگا, کس طرح جذبات کو ابھارا جائے گا, وہ کون سے دماغ ہیں ان کے پیچھے؟ So they are these scums of this earth. We have only one responsibility and one choice, that we have to stand against them united. اور اس کی وہ جنگ جو سی ہے وہ ہم نے اکٹھے لڑنی ہے.
بیانیے میں بھی لڑنی ہے, ان کنفیوژن سے باہر ہو کے کرنی ہے, اور ٹیکنالوجی کی جنگ بھی لڑنی ہے, انٹیلیجنس کے اندر بھی لڑنی ہے. سو اٹس اے ڈیفیکلٹ وار, بٹ اٹس اے وار which we have to win, which we will win. And let me tell you, taking advantage of your question, we need to be proud of the war that we have fought. جو دہشت گردی خلاف پاکستان نے لڑی ہے جنگ, دنیا میں کسی نے نہیں لڑی. Ask anyone who understands this terrorism, who understands that this terrorism, how this works. اور اسی لیے وہ پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ڈال دیا ان پہ. ہم نے ان پہ القاعدہ بھی ڈال دی, داعش بھی ڈال دی, طالبان بھی ڈال دیے, ہم نے ان کے اوپر فتنہ ہندوستان بھی ڈال دیا, ہم نے ان کے اندر سیکٹیرین بھی ڈال دیا, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ڈالا انہوں نے, اور ان کے سیاسی صوبدہ باز اور سہولتکار بھی ڈال دیے. اینڈ دی کنٹری از موونگ فارورڈ اینڈ فارورڈ اینڈ فارورڈ, کیونکہ یہ اللہ کا تحفہ ہے, یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ ملک, یہ دنیا کی کوئی طاقت اس طرح اس ملک کو نہیں چلا, اس ملک کو اس باطل قوت کے آگے اس طرح نہیں لڑا سکتی اگر اللہ کی مدد نہ ہو, کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق نے انشاءاللہ غالب ہونا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. جی جی ایک کام بڑا اچھا ہوا بلوچستان میں, جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا, اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں, کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے فیڈرل نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دوررس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس تو ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو مچ مور اسٹیک ان ڈیولپمنٹ آف بلوچستان, دے ہیو آلسو اسٹیک ان دی پراسپیرٹی آف بلوچستان. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دیٹس دیر ول بی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمز آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن, تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اینڈ ایک کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے. اینڈ ناؤ دی کنسنسس از آن ان دی ہول ریجن, all the neighboring countries and the wider world,
کہ what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویری ریسنٹلی سیریا میں جب تھوڑا امن ہوا تو 2,500 مختلف نیشنلٹیز کے اور ایک ملک کے زیادہ ہیں, will not name them, وہ وہاں پہ آ کے جمع ہو, ان کو کہا ادھر آ جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا پیسہ ہوگا اس دہشت گردی کے لیے, وہ جو وار اکانومی ہے اس میں ابزارو کرنے کے لیے. سو چائنیز بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر دی تھریٹ از اینڈ دے انڈرسٹینڈ دی ورکنگ. وفاق اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے دہشت گردی کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟ جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی, کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو سا ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آور جاب. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل, وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں, اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں ان سے. ادھر تو یہ بھی کلیئرٹی تھی کہ ان سے بات چیت کر لو, تھی یا نہیں تھی؟ تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق, انہوں نے آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے, میرا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے, تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے, یہ ہے اس ملک کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کو کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں, کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے صاف ہو جائے گا. ٹھیک. تھینک یو سر. بریفنگ میں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ساری کی ساری افغانستان میں موجود ہیں, تو ان سے لڑنا جو ہے کیا وہ صرف پاکستان کا کام ہے یا باقی دنیا بھی کچھ کرے گی؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس آپشنز تھے گزشتہ 4-5 مہینے میں ہم نے استعمال کیے, ہم نے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا, ہم نے بارڈر بھی بند کرایا, ہم نے افغانیوں کو بھی نکالا اور سرجیکل سٹرائکس بھی کیے, لیکن کچھ نہیں بنا. تو آگے ہمارے پاس تو فل فلیج وار کا ایک آپشن رہتا ہے, تو کیا اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی اچھا, میں تھوڑا سا, اگر آپ اجازت دیں, میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا اس سے کہ کچھ نہیں بنا. میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کیا ہے کہ میرے بھائی بہت کچھ بنا, بیکاز دی نمبر اسپیک. 2021 میں آپ کا ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ 3 شہید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس سال آپ نے آپ کے شہید کے پیچھے آپ نے منیمم 2 دہشت گرد مارے, اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا. جو آپ نے 2-4 عوامل کے نام لیے, آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کم ہوئے یا نہیں کم ہوئے؟ کیا افغانستان کو پوری دنیا نے کھل کے کہنا نہیں شروع کر دیا کہ یہ اماجگاہ ہے دہشت گردی کی, اور جو پاکستان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے لے کے ریجنل کنٹریز تک ہر بندے نے آپ کی بات کو مانا اور سننا نہیں شروع کیا؟ آج سے 2 سال پہلے یہ بات آپ کی مانتا تھا, کوئی سنتا تھا؟ کیا آپ کے اپنے ملک میں آپ کو, مجھے, یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ خوارج کی جنگ ہے, یہ دین اسلام کی جنگ ہے؟
یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان خوارج کے خلاف لڑتے ہوں گے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ کون ہے حق پہ کھڑا اور کون ہے باطل پہ کھڑا. کیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خوارج کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ہندوستان کو اور ہندتوا والوں کو اکٹھے گلے بغلگیر ہوتے نہیں سوال دیکھا؟ کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ آپ نے کیا. آپ نے پہلے ان کو مارکہ حق میں لمبا ڈالا. پہلے ایک کو سارٹ کیا, پھر دوسرے کو سارٹ کیا, پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے ایک دوسرے سے گلے ملنے. اور اس حمام میں جو ان کے بیرونی سہولت کار ہیں وہ آپ نے ننگے نہیں کیے. تو پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو یہ ساتھ ہر چیز کے بعد آپ کو آخر میں میں نے آپ کو یہ مبارکباد بھی خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا میرے بھائی. جو کلیئرٹی آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے, آج سے 2 سال پہلے, کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو, یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے ہیں. آج دنیا یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہی رستہ اسی پہ چلیں گے. باقی یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی آن آف سوئچ ہے کہ یہ کریں گے تو بند ہو جائے گا؟ یہ جنگ ہے, آپ پہ مسلط کی گئی ہے. اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے, ہم بیانیے سے لڑیں گے, ہم متحد ہو کے لڑیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے, ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں, لیکن ہم نے جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے, ان کو آخری کونے تک, ان کو ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان, اس کی قوم, اس کی افواج, اس کی لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری, اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بارڈر پہ کیا مستقبل, کیا مطلب؟ جو بند ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہوتی جی جو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وہ اس کی ریاست کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز ہے. ایسے ہی ہے. اگر ریاست ہوگی, اس کی سیکیورٹی ہوگی, تو کاروبار ہوگا میرے بھائی, پراسپیرٹی ہوگی. جان ہے تو جہان ہے. تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن. پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے, کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو, ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ آپ نے پالے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے, ان کے مراکز وہاں پہ ہیں, ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں, جو تشکیل ہوتی ہے, جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی. اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ, چاہے وہ ٹریڈ کی ہو چاہے وہ افراد کی ہو, اس کے اندر سے بھی آتے ہیں. سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے واٹ آل از نیسسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی, کر رہی ہے. کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو, ایک ایک شہری کا تحفظ کرے. آل دی نیسسری تھنگز ان دس ریگارڈ آر بینگ ڈن, ریسٹ ایشورڈ. جی بہت شکریہ جنرل صاحب. آپ نے بار بار 2021 کی بات کی کہ جب دہشت گردوں کو یہاں پہ لایا گیا, بسایا گیا, جو بھی پالیسی تھی, وہ پالیسی ظاہر ہے کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ نے نہیں بنائی تھی, اس میں ملٹری لیڈرشپ بھی برابر کی شریک تھی. تو اگر آپ ان کو
स्पेयर करके सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर बर्डन डालेंगे तो मेरा ख्याल है इसको एक सिलेक्टिव जस्टिस कहा जाएगा अनफॉर्चुनेटली। साथ ही साथ अगर इस तरह के क्राइम्स दुनिया में कहीं होते तो वो वॉर क्राइम्स में आते। उसका कब तक बाकी सबका कब एहतसाब किया जाएगा, ये एक अहम सवाल है। और साथ ही एक और मुख्तसर सी बात कि एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं बार बार कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, और आप कहते हैं कि ज़ाहिर एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वहाँ पे एक विल पावर है, पॉलिटिकल विल वहाँ मौजूद नहीं है, फिर आप किस तरह से ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं इनको किस तरह से आप फिर कंडक्ट करेंगे? अच्छा, पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होने, आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है। ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एज ऑफ टुडे भी हो रहे हैं, बिकॉज दी सिक्योरिटी, मैंने आप पहले बार बार की, कुछ चीज़ें फंडामेंटल्स हैं जिनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड दी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। ये हमें जाननी ज़रूरी है। ये आपके सामने ये आइन की किताब है, ये आइन की किताब है ना, इसी यही है ना फंडामेंटल बुक जिससे आपका पूरी स्टेट चलती है। इसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है आर्टिकल 17, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र है, ऐसे ही है ना। उसमें भी लिखा है एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म बी अ मेंबर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये आइन कहता है कि कोई कानून, कोई पॉलिटिकल, कोई एसोसिएशन, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सी है वो पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के मुनाफी नहीं हो सकती। ये मेरी बहन कहता है या नहीं कहता है? हमने जो ओथ ली है इस मुल्क की सोवरेनिटी इंटेग्रिटी की ली है या नहीं ली है? तो आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। हमें इन ख्वारिज का भी क्लियर है कि इनका कोई पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है। और वो जो कहते हैं कि होने नहीं देंगे, तो क्या उनकी शख्सियत, क्या उनके कलमात इस मुल्क की सालमियत से बढ़ के हो चुके हैं? टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चे और बच्चियां इस मुल्क की शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी के आगे। हुए या नहीं हुए? खुजदार में स्कूल बस की मासूम बच्चियां, बच्चे शहीद हुए, किस पे ढूंढे उनका खून? कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। वाना के अंदर बच्चों पे हमला हुआ, आपकी फौज दरमियान में आई, 3 हमारे बहादुर जवानों ने अपनी जान देकर उन बच्चों को बचाया, किस पे ढूंढे उनका खून कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे? आपकी पुलिस के बच्चे, आपके एफसी के बच्चे, आपके सिविलियंस क्या शहीद नहीं हो रहे सूबे में? क्या आपके पास हल है कि आप कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे, कहते हैं कि काबुल से आप जो सा भीख मांगेंगे सिक्योरिटी की? तो क्या करेंगे फिर आप? तो हमें एब्सोल्यूट क्लियर है, रियासत को भी क्लियर है, इस मुल्क के बच्चों को भी क्लियर है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को भी क्लियर है। क्या आप ये कहती हैं कि चूंकि वो कहते हैं तो वहां पे जो सा है, जो उनकी परवर्टेड आइडियोलॉजी है जिसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके अंदर आपको आसमा शिराजी को इजाजत नहीं कि वो ये सवाल कर सकें, कि उसको इंपोज कर दें क्योंकि वो ये कहते हैं। तो वी आर एब्सोल्युटली क्लियर, रियासत क्लियर, आपको भी क्लियर है। ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत, किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं है, कोई ज़ात किसी से बड़ी नहीं है। जो आपने बात की सिलेक्टिव, कि जी ये सिलेक्टिव जस्टिस है, जब हम ये बात करते हैं, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्टेट के फैसले होते कैसे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारे ऊपर एक नैरेटिव है, जो सियासी नैरेटिव डाला जाता है, जिसके अंदर जो सा है इख्तियारात मुकम्मल लिए जाते हैं, जिम्मेदारी पूरी नहीं ली जाती, बिल्कुल नहीं ली जाती। और उसका जो तरीका वारदात है वो ये है कि जी हम तो बेख्तियार थे। जो हुकूमत होती है वो बाख्तियार होती है।
آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلے بھی حکومتی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بااختیار ہوتی ہے. اس کے اختیار کو وہ اپنے مختلف اداروں کے ذریعے عملداری میں لاتا ہے. ون آف دی آرگنائزیشن، ون آف دی انسٹیٹیوشن آف دی امپلیمنٹیشن آف دی ریٹ آف دی اسٹیٹ از دی آرمی. ایک FBR بھی اس کا ادارہ ہے، ایک اس کا ادارہ جون سا ہے آپ کی پولیس بھی ہے، اس کے اندر منسٹری آف انٹیریئر بھی ہوتی ہے، اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اس میں ریلیجس ڈپارٹمنٹ بھی ہوں گے. دیر آر ملٹیپل آرگنائزیشنز جو ریٹ آف دی اسٹیٹ کو قائم کرتے ہیں. ہمارے ملک میں تو انفارچونیٹلی یہ جو ادارے ہیں یہ اس طرح بااختیار نہیں جیسے ہونے چاہیے، بیکاز آف دی پولیٹیسائزیشن دیٹ ہیو کریپٹ انٹو دیم اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کیا آپ کی اداروں میں سیاست آ چکی یا نہیں آ چکی؟ اس میں سیاسی عملداری ہے یا نہیں ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ان کے اندر کیا وہ اٹانومی، کیا وہ انڈیپینڈنس، کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو ہونی چاہیے؟ تو یہ تو ایک بڑا مذاق خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے ہیں. کیونکہ ایک ادارہ ہے جو اپنے اوپر، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیاست سے، اور ہر قسم کی سیاست، ایک ABCD، ہم کہتے ہیں ہم کسی کی سیاست ہم پہ نہ لاگو کریں. ہمارے لیے تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی لیڈر، تمام سیاسی نظریات، تمام ایتھنیسٹی، تمام قومیں، تمام مذاہب، تمام فرقے ہمارے لیے برابر ہیں جب اگر وہ پاکستانی ہیں. That's what we say. Don't impose your political love on us. But that doesn't mean کہ وہ سیاست بااختیار نہیں ہوتی. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی، وہ کہتے ہیں نا جمہوریت تو سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی، اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. اس وقت بھی ان کو تھا بات چیت کرو، بات چیت کرو، بات چیت کرو، اور وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ بات چیت کرو، بات چیت کرو. اور جو اس وقت DGI تھے وہ کدھر ہے اس وقت، جن کو انہوں نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا؟ آپ یہ ادارے پہ نہیں لگا سکتے، یہ شخصیات کا کھیل تھا. بھائی وہ وزیر اعظم تھا، وہ بااختیار وزیر اعظم تھا جو بعد میں کہتا ہے میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا، میں فیصلہ نہیں کرتا ہوں. وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. یہ کام تو اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا آج تک 1947 سے کہ وہ کسی آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح. وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا، اور قوم کا ایک ہی شاعر ہے حکیم الامت علامہ اقبال. ہم تو اس کو پڑھ کے سے آئے تھے، یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے تھے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی تھی. تو آپ جو سے نا ان کو انڈر پلے نہ کریں. وہ جو ابھی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل کرو، وہ جو خپت ادھر تھا وہ خپت ابھی بھی ہے. تو ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، آپ کو ان کی پرورٹیڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت ہے؟ کس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا، وہاں پہ سیکیورٹی نہیں فیل ہو رہی لوگوں کو، اور اس کے کتنے ایلز ہیں جو آگے جا رہے ہیں. جی سر، آئی ایم عارف یوسف ظہیر فرام پشاور. میں ذرا فلیش بیک کروں گا 2021 میں جب افغانستان میں طالبان آتے ہیں اور امریکہ اس کے نیٹو کو شکست ہوتی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا پر ایک جشن منایا جاتا ہے، اور جشن اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایز اف پاکستان ڈیفیٹڈ the US and its allies in افغانستان. اس وقت ہم جیسے صحافی تو اس چیز کی مخالفت کر رہے تھے کہ پاکستان کیوں ایسے ماحول میں کھود رہا ہے کہ جس جنگ سے اس کا کوئی ڈائریکٹ لینا دینا یا وہاں پر اس نے کوئی لڑائی نہیں لڑی. تو آپ نے 2025 کو کلیئرٹی کا سال کہا کہ کلیئرٹی کا سال ہے. 2025 میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر پاکستان افغان طالبان سے TTP کے لیے مذاکرات کرتا ہے. پہلے خود مذاکرات کرتا ہے، پھر یہ مذاکرات دوحہ چلے جاتے ہیں، قطر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے استنبول چلے جاتے ہیں، پھر اس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، ایران بھی آ جاتا ہے، امریکہ تک کے اس کے بیانات آ جاتے ہیں.
لیکن رزلٹ کوئی نہیں ملتا. لیکن یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ کیا پاکستان کی پالیسی نے اس جو بین الاقوامی اس ایک لوکل ایشو کو بین الاقوامی بنا کر ان دونوں کو لیجیٹیمیسی نہیں دی؟ افغان طالبان کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا, تو کیا ان کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پر بیٹھ کے بات چیت کر کے ان کو لیجیٹیمیسی نہیں دی گیا ٹی ٹی پی کو؟ دوسرا, یہ بارڈر کے حوالے سے بات ہو گئی. اب یہ سر افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ بارڈر تب کھلے گا جب پاکستان ہمارے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے معاہدہ کرے گا. تو کیا پاکستان افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کا الگ سے کوئی معاہدہ کرے گا, یا بارڈر کو جتنے کاروباری بارڈرز ہیں ان کو ہم پکے پکے بند سمجھیں؟ اور پختونخوا کے حوالے سے میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر وہاں کی کابینہ نے انیڈ آف سول پاور کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے, لیکن اب سپریم کورٹ میں وہ اپیل کرنے جا رہے ہیں, تو اگر اس چیز کو جو انووکڈ ہے آرٹیکل 245 جس کے تحت آرمی کو سوات آپریشن کے دوران طلب کیا گیا تھا, اگر وہ اس کو ریووک کرتے ہیں تو پھر آرمی کیا فیصلہ لے گی؟ وہاں پر رہے گی, آپریشنز کرے گی؟ ابھی 13 سے لوگ بھی آ رہے ہیں, آئی ڈی پیز بن رہے ہیں, تو کیا پھر فوج واپس جائے گی یا وہیں رہ کر آپریشن کرے گی؟ جی ٹھیک. جو آپ نے بات کی کہ افغان طالبان سے آپ نے جو بات چیت کی تو آپ نے لیجیٹیمیسی تو نہیں دی اس کو, یہ آپ کا پوائنٹ ہے نا, پہلا پوائنٹ یہی ہے آپ کا. دیکھیں پاکستان افغان طالبان ایک ڈیفیکٹو ان کا رول ہے یا نہیں ہے وہاں پہ کابل میں؟ کس کا رول ہے؟ افغان طالبان کا. کیا پاکستان 2021 سے 2025 کے درمیان آپ نے افغان طالبان سے انگیج کیا یا نہیں کیا؟ تو پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بات چیت کی, تو آپ نے یہ بات چیت کوئی نئی بات نہیں کی, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بات چیت کریں, ان کو بھی ہم یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. پاکستان افغان طالبان کے ساتھ 2021 سے بارہا بات چیت کر چکا ہے. تو واٹ از نیو اباؤٹ اٹ, اباؤٹ دیٹ لیجیٹیمیسی؟ بیکاز وہاں پہ ایک ایگریمنٹ دوحہ ہوا جس میں ایک افغان طالبان کے درمیان ہوا اور اس وقت کی جو انٹرنیشنل کولیشن فورسز ہیں ان کے درمیان ہوا. اس کے نتیجے میں ان کو سپیس ملی اور یہ کابل میں آ کے قابض ہو گئے. تو ڈیفیکٹو تو وہی انہیں کا رول ہے نا. ابھی آپ نے اگر کسی سے بات کرنی ہے افغانستان کے اندر جتنے یہ معاملات ہیں, تو یو ہیو ٹو, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کے علاوہ کون سی اینٹیز سے بات کریں گے جو اپنے آپ کو ساتھ انٹرم افغان گورنمنٹ کہلواتے بھی ہیں, وداؤٹ کسی الیکشن, وداؤٹ کسی لیگل مینڈیٹ کے کہلواتے بھی ہیں. اینڈ وی ہیو بین ٹاکنگ. آپ کے وزیر خارجہ کے وزٹ ہو چکے ہیں 4 کابل میں, آپ کے وزیر دفاع اور ISI کے جو ہیڈ ہیں وہ 2 وزٹ کر چکے ہیں, نمائندہ خصوصی کے 5 وزٹ ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں 2021 سے 24-25 کے درمیان. سیکٹری لیول پہ 5 وزٹ ہیں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ ہے, جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی 8 میٹنگز ہیں, بارڈر فلیگ میٹنگز اسی کے ساتھ آپ 225 کر چکے ہیں, احتجاجی مراسلے آپ 836 دے چکے ہیں, 13 ڈمارچ دے چکے ہیں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انہی کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو وہ تو وی آر ٹاکنگ اینڈ آن سنگل پوائنٹ ایجنڈا سے شروع میں بات کر رہے ہیں. اب آپ نے جب اس بائیلیٹرل بات چیت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو دین آپ کے جو, اور یہ گئے کون تھے جب آپ نے, کانٹیکسٹ ٹھیک ہونا چاہیے نا, ونس یو پنش دیم ان اکتوبر, تو یہ پھر اس کے بعد وہ دوڑے گئے کہ جی ہمیں قطر اور پھر دوست ممالک آئے, اور جو وہ بات چیت ہوئی اس میں پاکستان ہیز بین ایبسلیوٹلی کلیئر کہ ہمارا آپ سے ایک سنگولر مسئلہ ہے کہ آپ یہ جو اپنی سوائل کو ٹیررزم میں استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, برائے مہربانی یہ نہ کریں. یہ ثبوت ہیں, یہ چیزیں ہیں, اور ادھر ایک ویریفائبل میکنزم بنا دیں. اگر آپ دونوں میں, ہم دونوں مل کے نہیں بنانا چاہتے, اب تھرڈ پارٹی ہے اس سے بنوا دیں جو ویریفائی کرے کہ واٹ ایور از کمنگ, اس کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں آ رہی, کوئی اسلحہ نہیں آ رہا, کوئی RDX نہیں آ رہی, کسی قسم کا ایکسپلوسو نہیں آ رہا, کوئی سوسائڈ بمبرز نہیں آ رہے. میک اے ویریفائبل میکنزم. اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ میکنزم یہ کہے کہ ہاں جی اس کے پیچھے جو سا افغان کنیکشن تھا یا نہیں تھا. اس سے زیادہ واضح کھل کے اوپن بات کیا ہو سکتی ہے؟ سو why are we talking with them who is the de facto? Because they are the de facto ruler and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. آپ کا جو آپ ڈپلومیسی کرتے ہیں اس کے پیچھے بڑی لاجک ہوتی ہے, اس کے پیچھے کوئی غصہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی, اس کے پیچھے ایک لاجک ہوتی ہے میرے بھائی. اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین. تو یو ہیو ٹاپ ڈپلومیٹس ہو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ وو آر ایکسپلیننگ اٹ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارا یہ سٹانس ہے, اور یہ سٹانس بالکل لاجک پہ ہے, یہ حقائق پہ ہے, یہ سچائی پہ مبنی ہے. جو آپ نے دوسری بات کی آرٹیکل 245, سر یہ بارڈر بندش کا وہ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے معاہدہ ہوگا کاروبار کا. پاکستان اور یار وہ کون ہے یار؟ افغانستان, اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کون ہے جو کہ اپنی کوئی ٹرم پاکستان پہ کسی قسم کر سکتا ہو؟ ہمیں اس سے کیا پرابلم ہے کہ یار بارڈر بند ہے, یار بند رکھیں یار.
اس بارڈر سے جو علتیں ہیں ادر دین ٹیررزم، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو آپ کا ہوتا ہے وہاں سے جو ریورس میں آ کے آپ کو لاس ہو رہا ہے آپ کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو، وہاں سے جو آ رہی ہے، وہاں سے جو آپ کے دہشت گردی آ رہی ہے، وہاں سے جو آپ کے اوپر جو باقی علتیں وہاں سے آ رہی ہیں، ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اوور آل اگر آپ اوور آل دیکھیں تو جی سوسائٹل لیول پہ، سیکورٹی لیول پہ اینڈ آن دی اکنامک لیول آلسو اٹ از ناٹ ان، یہ پاکستان تو being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access اور جو سا ٹریڈ دیتا رہا ہے. پاکستان کی اکانومی سے نہیں جڑی ہوئی میرے بھائی. آپ کو بہتر سوال پاکستان کے اکانومسٹ دے سکتے ہیں جو پڑھے لکھے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، بٹ وی ہیو اے ویری لارج اکانومی. ہمیں یہ پتا ہے کہ اس سے آپ کا جو اکنامک بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی سیکورٹی کنسرنز، اور سیکورٹی جو آپ کو ہٹ مل رہی ہے وہ اس سے بہت لارج ہے. اس کا دونوں کا آپس میں کوئی میچ ہی نہیں ہے بھائی. تو وہ جو کہتے رہے وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان واٹ دے آر سیئنگ، ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے، جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے. اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی ڈیسائیڈیڈ بائی دی گورنمنٹ. ہم اپنا پرسپیکٹو دیتے ہیں، کھل کے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکورٹی کا پرسپیکٹو ہے، دس از دی پرابلم واٹ از دیئر. اور آپ کو اس بارڈر کلوجر کے جو فوائد ہیں وہ بھی ابھی نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، گراؤنڈ پہ بھی نظر آنے شروع ہو گئے. اس کے بہت سے فوائد ہیں جو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک جی. آرٹیکل 245 میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آئین کی کتاب ہے نا، اس کے اوپر بہترین فیصلہ آپ کے آئین کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آرٹیکل 245 کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آرٹیکل 245 کیا کہتا ہے؟ دی آرمڈ فورسز، this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. ہم نے بتایا یہ فیڈرل فورس ہے میرے بھائی، یہ وفاق کی علامت ہے، یہ وفاق کی فوج ہے، یہ وفاق کا ایک، یہ پوری پاکستان کی ایک انٹیگریٹی ہے. تو اس کے اوپر بہترین تو کمنٹری آپ کے لیگل افیئرز والے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو وفاق ہے اس کے ایک بارڈرز ہیں، اس کے بارڈر کے اوپر وفاق کی فوج لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی. اس کی پوری ایک چین ہے پیچھے، اس کی ایک لاجسٹک بیس ہے. آپ کی 1000 سے زیادہ پوسٹیں ہیں خیبر پختونخوا میں افغانستان کے بارڈر پہ، ہیں یا نہیں ہیں؟ ان پوسٹوں کے پیچھے لائنز آف کمیونیکیشن ہے، اس کی سیکورٹی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اٹھا دیں وہ پوسٹیں کہ افغانستان کو لے آئیں کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے. میں آپ کو مختلف طریقوں سے سمجھاتا ہوں کہ از اٹ پاسبل. یہ جو بات چیت کرتے ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، ان کی آپ ہر بات کو اتنا سیریس لے کے دل پہ کیوں لیے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ کتے باندھے ہوئے ہیں فوج نے، یہ تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان خیبر پختونخوا کے پاکستان کی عوام کی سیکورٹی جو سی ہے وہ ہم ہیبت اللہ سے جا کے لیں گے. تو ان کے کہنے پہ کیا پاکستان اپنی فوج اٹھا دے، بارڈر سے اٹھا دے؟ اس کی لائنز آف کمیونیکیشن ہے وہ کون سیکیور کرے گا؟ ہنٹرلینڈ میں آپ جائیں، آپ گئے ہیں، آپ میں سے کوئی صحافی جو سے تیرا گئے تھے، کیا آپ کو انہوں نے بتایا؟ انہوں نے بتایا آپ کو کہ پیچھے جو ہے پورے انٹرلینڈ میں کوئی پولیس نہیں ہے؟ یہی بتایا آپ کو؟ ایف سی کے علاوہ وہاں پہ کون سا ادارہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے؟ ویئر از دی، کیوں نہیں وہ وہاں پہ پولیس کو افیکٹو کرتے؟ کس کے حوالے کر دیں؟ اٹھا دیں سب کچھ تاکہ یہاں پہ ڈرگ مافیا پھرنا شروع ہو جائے، تاکہ یہاں پہ ایکسٹورشن، کڈنیپنگ فار رینسنگ اور یہ باقی ساری باتیں ہو جائیں. یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے کہ آپ کہیں گے تو جو سا نا آپ جو سا خیبر پختونخوا کو جو سا نا حوالے کر دیں، پورے کو اس بارڈر کو اٹھا دیں اور یہ کہیں جی چلیں جی اب یہاں پہ جو سا دہشت گردوں کی ماجگاہ ہوگی اور یہاں پہ طالبان پھریں گے اور یہاں پہ گلے کاٹیں گے اور یہاں پہ بچیوں کو اٹھا کے جو سا غاروں میں لے جائیں گے. یہ آئین جو اور قانون جو سا نا یہ سارا تحفظ پرووائڈ کرتا ہے اس ملک کے عوام کو، ان کی سیکورٹی کو اور انٹیگریٹی کو. Thank you so much, General Saab, for your time.
ایک تو یہ ہے کہ پشاور کی پریسر جو آپ کی ہوئی تھی اس میں آپ نے امریکی اسلحے سے متعلق بات کی تھی، اس کا کیا سولوشن اب تک نکل سکا؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑا پرابلم ہے. آپ نے بتایا کہ اس کے اوپر الگ سے ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے، دیٹ مینس کہ دیٹ از کریٹنگ پرابلمس فار اس. تو امریکہ سے اس پہ کیا بات ہوئی؟ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر 20 انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. جو وہاں پر افغان حکومت ہے اس کے پاس لیجیٹیمیسی نہیں ہے، اور وہاں پر انٹرم گورنمنٹ ہے، کوئی سیٹ اپ ایسا ہے جو پاکستان کی بات نہیں سن رہا، اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ اس کی دوستیاں ہیں اور وہ مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی بھی کرنا چاہتے ہیں، جو ان کے عزائم ہے ظاہر ہے ناکام ہی ہوں گے. تو کیا وینیزویلا طرز کا کوئی رجیم چینج آپریشن پاکستان کے مفاد میں ہوگا؟ اور تیسری مختصر سی چیز کہ آپ یہ پرابلمز بھی بتا رہے ہیں کے پی کی حد تک، وہاں پر ایفرٹس بھی بتا رہے ہیں، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ حل کیا ہوگا کس طریقے سے؟ اور وہ آپ کی جو انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پر کس طرح سے وہاں پر جو پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی وہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ تھینک یو. دیکھیں جو آپ نے بات کی کہ کے پی کے کا سولوشن کیا، کے پی کے کا سولوشن جو سا ہے اس کو آپ کی سیاستدان نے، آپ کی سیاست نے اس کو ہی ریزالو کرنا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا، وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری، ایسے ہی ہے نا، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہاں پہ. تو اس کے اندر اس کا ریزولوشن نکلا ہے، اس کے اندر تمام مسائل اس آئین میں ان قوانین کے اندر موجود ہیں. تو لیٹ دی ایز پر دی کانسٹیٹیوشن، ایز پر دی پولیٹیکل سسٹم، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے ریاست کو اور عوام کو بھی اپنا پرسپیکٹو بیسڈ آن فیکٹس، بیسڈ آن کولڈ لاجک دینا ہے. ہمارا اس میں کوئی ایموشنز کا تعلق نہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو کیوں بتا رہے ہیں کہ بلوچستان نے یہ بڑی گورنمنٹ بڑا زبردست کام کیا؟ کیونکہ کیا ہے انہوں نے، اینڈ وی ہیو ڈن اٹ. میں آپ کو ڈیٹیل میں ایک ڈی سی سی بتا رہا ہوں، ادھر بھی بنائیں، ہم اس کی بھی تعریف کریں گے، بڑا زبردست کام کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک دہشت گردی ہے، ادھر 3800 آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو گئے ہیں، میکسیمم آپ کی شاطیں ادھر ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کی جو اس سال آپ کے پاس جو بددریف جو ہے، یہ جو اگر آپ اس پہ جائیں سلائیڈ، جو کہ یہ جو ہے ایئر وائز کمپیریزن 2021 سے 2025، اس کے اندر اس سال 5397 میں سے 29 تھے نا جو کہ ریسٹ آف پاکستان میں، اگر باقی ہیں اس میں سے 71% خیبر پختونخوا میں تھے اور باقی 29% were in بلوچستان. It wasn't so. In 2023, 57% incidents happened in بلوچستان out of the total. 2023 کے 1811 میں سے 57% خیبر پختونخوا میں تھے. خیبر پختونخوا میں 57% تھے اور باقی میکسیمم بلوچستان میں تھے. تو بلوچستان کے اندر جو نیشنل ایکشن پلان اور جو گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹ کی جو ول ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے انٹو دی پرسنٹیج آف دی ٹوٹل انسیڈنٹس جو کم ہو رہے ہیں وہاں پہ نیشنل لیول پہ. تو اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے سیکیورٹی کے اوپر بے لاگ رائے دینا، وہ ہم دیں گے. سیاست کے اندر ہر چیز کا حل ہے، سیاست اور آئین میں اور قانون میں ہر چیز کا حل ہے، وہ نکال لیں گے اس کا کوئی نہ کوئی حل. اگلی آپ نے بات چیت کی ہے اور وینیزویلا کی بات چیت کی ہے. آپ کو بڑا میں دیکھیں، اٹ از فار دی افغانز. انہوں نے کہا تھا انکلوسیو گورنمنٹ بنائے. ہم پاکستان کے ذمہ دار ہیں، پاکستان کے بارڈر کے ذمہ دار ہیں، اور اگر پاکستان کے بارڈر پہ وہاں سے دہشت گردی آ رہی ہے تو اس کے لیے جو ضروری ہے وہ ہم کریں گے اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں. باقی افغانستان کے اندر جو سا افغانستان کے عوام جو سے ہیں وہ خود بڑے سمجھدار ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. 42% اگر ایتھنیسٹی پہ بھی کہتے ہیں تو وہاں جو پشتون ہے وہ تو وہاں پہ باقی ایتھنیسٹیز 50% زیادہ ہیں، اور جو وہاں پشتون بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ دیر آر ویری پروگریسو پیپل آلسو ان افغانستان. آدھی وہاں پہ خواتین بھی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا. تو دی افغانیز لیٹ دیم ڈیسائڈ دیم سیلس کہ وہ اس قابض گروپ کے ساتھ جو ان پہ بندوق کی نوک پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف آور اون کنٹری. دیٹ از انف فار اس.
جی اس کے اوپر آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ امریکن جو ویپنز ہے اس کے اوپر ہماری انٹرنیشنلی ہمارے جو یو ایس اے کے ساتھ اس پہ بات چیت چلتی ہے اور وہ ہم ان سے شیئر بھی کرتے ہیں ڈیٹا کہ کہاں کا استعمال ہوا. وہ پورا ایک میکینزم ہے اینڈ اور کہ وہاں پہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ کیونکہ وہ بھی دے انڈرسٹینڈ کہ یہ ٹیررزم جس طرح افغانستان سے پرولیفریٹ ہو رہی ہے تو یہ اسلحہ جو سا ہے یہ کہیں پہ کسی دن بھی نمودار ہو سکتا ہے. جنرل صاحب احمد منصور سر، آخری دو جو ٹاپک ہے اس پہ ابھی جو بات ہوئی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہی میرے یہ کویشچنز ہیں. ایک ہی سوال ہے، دونوں چونکہ انسداد دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس سے جو رکاوٹیں ہیں، ایک تو افغانستان کی بات ہو رہی ہے، پہلے اس کا ساتھ لنک دے دوں کہ افغان طالبان رجیم آج اس پریسر میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک غیر مبہم انداز میں ہم نے پاکستان نے ان کو اپنی کتاب سے فارغ کر دیا ہے. ہم نہیں مطلب ان کی پالیسیز ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کیا. اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ افغانستان کے جو عوام ہیں یہ ان کا حق ہے وہاں پہ کوئی فیصلہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے تو ہم افغان طالبان رجیم کو فارغ کرنے کے اس عمل کو حمایت کریں گے، لا تعلق رہیں گے، پاکستان کی کیا اس کی پالیسی ہوگی؟ دوسرا سر، جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے ہماری جو ایفرٹس ہیں اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس وقت باقی 3 صوبوں سے ہٹ کے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. آپ نے جو کلپس بھی سنائے ہیں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے، اور وہ تو میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ تو شاگرد ہیں، اصل گرو تو اور ہیں ان کے. وزیر اعلیٰ جو خیبر پختونخوا ہیں ان کا ذکر آج تھوڑا کم ہوا ہے. تو کیا اس حوالے سے آپ نے یہ کہا کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے سیاسی عمل ہے، آپ نے تو صرف نشاندہی کرنی ہے اور وہ کر دیتے ہیں، ایک نیریٹو دے دیتے ہیں، عمل تو سیاست نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے، کیا وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں؟ وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو اس حوالے سے کوئی ایکشن کی آپ کو امید ہے ان سے کہ وہ لیں گے کس طرح کے صوبے کے حوالے سے، کہ وہاں پہ جو یہ رکاوٹیں حکومت قائم کر رہی ہے، دے رہی ہے، اس کو ہٹانے کے حوالے سے کوئی وہاں پہ کوئی کوشش ہو سکتی ہے؟ اچھا گورنر راج کی آپ کہہ لیں بات ہو سکتی ہے. ٹھیک. اچھا یہ دیکھیں بات یہ سوال مجھ سے پہلے بھی ہوا تھا. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جو ریاست ہوتی ہے، جو حکومت ہوتی ہے وہی ریاست ہوتی ہے نا، وہ آل وائز ہوتی ہے. اس نے پورے ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہمارا کام ہے اپنا پرسپیکٹو دے دینا. وہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی کلیئر پتہ ہے اور ان کو ہم سے بہتر پتہ ہے، ان کے پاس اور بھی ذرائع ہوتے ہیں پتہ کرنے کے. بٹ دے آر بیکاز آف دی پولیٹیکل ایکسپرٹیز اینڈ دی لارجر گورننس کی جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو ان کی ایبلٹی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو اٹ از دیئر ڈیسیژن میرے بھائی. یہ سوالات انہوں نے کرنے ہیں، ان معاملات کے حل ان کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دس از فار دیم ٹو ڈیسائڈ اینڈ دے ہیو ٹو سی ملٹیپل تھنگس. فوجی جو ہے نا وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتا ہے. سیاستدان جو ہے نا وہ مختلف شیڈز میں دے ہیو دی ایبلٹی ٹو تھنک. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ آل وائز. سو دے نو اٹ بیٹر ان دی انٹرسٹ آف دی اسٹیٹ. اینڈ لیٹ می ایشور یو، لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو حکومت ہے، جو ریاست ہے، وہ اس کے ساتھ پاکستان کے باقی جتنے ادارے ہیں وہ مکمل ہم آہنگی اور لاک سٹیپ میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو دے آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ دی کنورسیشن از کمپلیٹ. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ جی بالکل جو سا ہے یہ ایشو ہے، یہ چیلنج ہے، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. بٹ اٹ از بیسیکلی ایک ریٹوریکل، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، تو اس کو سیاستدان جو ہم سے بہتر حل کر لیں گے. دے انڈرسٹینڈ. جو آپ نے بات کی کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی، تو پاکستان کی پالیسی جو سی ہے اس ریاست پاکستان حالات کو دیکھ کے اسے بنائے گی. اور جو انٹر اسٹیٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کے اندر جو لیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ موفا کی ہوتی ہے. وہ جو آپ کے ڈپلومیٹس ہیں وہ بڑا اچھا گائیڈ کریں گے کہ کیا کس وقت کس موقع پہ کیسے کرنا. Can we then explicitly expect, thank you so much for the data that you've shared, that if similar attacks happen within Pakistan and they're linked to Afghanistan, that inevitably Pakistan will go across Afghan borders into Afghanistan to carry out strikes against the TTP? Secondly,
thank you for sharing what you did about what the United States has said about counterterrorism efforts. Can you elaborate a little bit more? Because we know that there were operations that took place in the past year in collaboration with the United States. Are there more anticipated in the year ahead? And is it accurate that there are reports that the Field Marshal will be going to DC at some point this year? And will counterterrorism be on the table when it comes to, any conversations with the United States regarding what's happening in Pakistan? The question that you was asking about, that will there be strikes inside Afghanistan, I think first we need to put the context right, that what happened in October 2025. What happened in October 2025 was that Pakistan undertook strikes at the Pak-Afghan border on the terrorists that were infiltrating, crossing inside Pakistan. That's what actually happened. And those who were planning to go across into Pakistan, and those that were the training centers, the places where they were being organized. So it was at the Pak-Afghan border. On the terrorists, whom are the TTP, who are not the Afghan citizens, but the citizens of Pakistan. Against that, this Afghan Taliban regime retaliated on that and struck the Pakistani posts of the army and the FC along the Pak-Afghan border. And then we responded. And then we have all the right under the international law to respond once your territorial integrity by their so-called army, which is now facilitating, which is acting in cohorts with the terrorists, an international terrorist organization, and they attack, then we had the right to respond back. So that is what actually happened. So we always act within our rights and in defense and territorial integrity of the Pakistan. And whenever such a challenge again comes, such a threat again comes, we have all the right to act. And this right is as per the international law that we have to protect our territorial integrity and security of Pakistan. The question that you have asked about the second part was around the CT collaboration. Yeah. So the Pakistan's United States CT collaboration is based on decades. So the expectations, the first expectation that the realization of that you are also getting is an understanding of the perspective and acknowledgement of each other's perspective on this counter-terrorism. So that is the foremost. Every collaboration on ground, whether it is in intelligence sharing, whether it is in any material domain, it all stems where you have a common understanding of the terrorist threat. I think this year has been fundamental in shaping that common understanding of the terrorist threat that is emanating outside Afghanistan. And unfortunately, United States has also physically suffered in Washington DC very recently, where in United States some Afghan nationals were involved in terrorist acts in US. Did they reach out to Pakistan when that happened as well with regards to any? These collaborations, the nitty-gritties of all these CT collaborations, whether they are with United States or any other country, they are never made public by any country, because we are dealing with an enemy which is working in layers and layers. But I think one thing is for publicly is available, that there is a common understanding of the threat of the terrorism. There is an acknowledgement of the great strides that the government of Pakistan and the security forces are playing in countering that terrorism. And there is also an understanding that this threat of terrorism that is emanating from Afghanistan is not only Pakistan specific, it is not only regional specific, it has now become an international threat. And this acknowledgement is now global. It is not, I think, limited to United States only. Sir, based upon your data and intel, if you are to give the security confidence to the people of Pakistan, especially youth and the investors, how safe is 2026 going to be? And if the B areas of Balochistan are being converted into A areas, does that also mean that the army/FC would be going back to barracks in those B areas? And if yes, in those B areas in Balochistan, then why not in KP, and let the police and civil LEAs be strengthened in collaboration with the Chief Minister? Thank you, sir. Thank you. Coming to
جو ہے پاک فوج کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا اس کا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے؟ جی ٹھیک، میں بیک ورڈ چلا جاتا ہوں. دیکھیں بات چیت جو ہے نا، اٹ از فار دی گورنمنٹ. وی ڈونٹ ٹاک ود دی پولیٹیکل پارٹیز، ٹھیک ہے نا. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز نے جو بات چیت کرنی ہے گورنمنٹ سے کرے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم نے کسی سے بات چیت کرنی ہے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بی ایریاز، اے ایریاز اور ایف سی واپس چل جائے. دیکھیے ایف سی کیا ہے؟ ایف سی از ناٹ اے منسٹری آف ڈیفینس فورس. ایف سی منسٹری آف انٹیریئر کی فورس ہے. اٹ کمز انڈر دیٹ. اور جو اس کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان جو سی ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کنورژن. ہماری الٹیمیٹلی خواہش یہی ہوگی کہ فوج جو سی ہے یہ بارڈر کے اوپر، اور جو اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکورٹی کے ہیں ڈومین، اس میں کام کرے. دیٹس واٹ وی وڈ لو. دیٹس ہاؤ دی آرمی واز وے بیک ان 90s، جب ہم نے کمیشن لیا تھا ایسے ہی تھا نا. اور ان ایڈ آف سول پارجا کال آتی تھی کہ فلڈ آ گیا، کچھ آتا تھا. سو وی وڈ لو دیٹ. But for that, then that capacity building has to happen of not only the law enforcement but the other جو ادارے ہیں اس کے. تو why not? Of course اگر یہ ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو سیکورٹی کے جو حالات ہیں وہ بتاتے ہیں نا. اٹ از دی بیکاز میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز سے پیراماؤنٹ جو سپیریئر چیز ہے وہ سیکورٹی اور انٹیگریٹی آف ملک ہے. وہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. آپ جب ہم کہتے ہیں اس میں بھی قانون کی کتاب میں بھی آئین میں لکھا ہے سیکورٹی انٹیگریٹی سے مبرہ کوئی چاب نہیں ہوگا. اب یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. تو دیٹ سبجیکٹو ہیز ٹو بی ڈسکسڈ امنگس دی اسٹیک ہولڈرس کہ ہاں جی کیا سیکورٹی کے اتنے حالات ہیں کہ آپ جو سے چیزوں کو نکال سکتے ہیں. میں آپ کو چلیں مثال دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی آپریشنل اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلیئر، ہولڈ، بلڈ اینڈ ٹرانسفر. یہ ایک اسٹریٹجی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکورٹی فورسز علاقے کو کلیئر کریں دہشت گردوں سے. دے ہولڈ اٹ سو دیٹ دی سول گورنمنٹ کین بلڈ اینڈ دین ٹیک اوور. بہترین ایک اسٹریٹجی ہے. آپ کے سامنے سوات کا ماڈل ہے. وی کلیئرڈ اٹ. وی کیپٹ آن ہولڈنگ اٹ فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ آسکنگ کہ یار آپ اس کو ٹیک اوور کریں. پھر اللہ کا کرنا ہوا انہوں نے اس کو ٹیک اوور کیا اینڈ ناؤ دے آر دی ون. ابھی وہاں فوج تو نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی لا انفورسمنٹ کا کام فوج کر رہی ہے. کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی. ہم تو بہت سے ایریاز کو کلیئر ایک بار نہیں کئی بار ان کے حوالے کیا، پھر دوبارہ دہشت گرد آ گئے، پھر دوبارہ کلیئر کیا، دوبارہ خون دیا، دوبارہ شہادتیں دی. سو اٹ از اے ویری سبجیکٹولی دیکھتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈر کہ آپ نے کلیئر کر لیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کلیئر کر کے بس ہولڈ کریں، ان کے حوالے کریں، بلڈ کریں، ٹرانسفر کریں اور چلیں اس کو. لیکن جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کیا وہاں پولیس نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو اس کی عملداری نظر آتی ہے؟ کیا آپ کو وہاں پہ کورٹس نظر آتے ہیں؟ دیر آر سرٹن اسٹینڈرڈز ہیں جن سے آپ کو وہاں پہ ریٹ آف دی اسٹیٹ نظر آتی ہے. اگر وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ وہاں پہ ہے، وہاں سب کچھ چل رہا ہے، تو وائی ناٹ، وائی شوڈ وی بی دیئر. ٹھیک ہے جی. اچھا جی دیکھیں یہ جو سفر ہے نا، یہ سفر ایوری ڈے میں آپ کے سامنے، اس لیے میں نے آپ کو منتھ وائز ڈیٹا بھی دکھا دیا. دی کیپیسٹی آف دی لا انفورسمنٹ، دی ول آف دی پیپل اینڈ دی ایکشنز آن گراؤنڈ، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ سفر کامیابی کی طرف ہر روز گامزن ہے. لیکن ایک چیز آپ کو یہ سمجھنا آپ سب کو ضروری ہے کہ while you are suing the one part which is what the state is doing, at the same time you must understand that this is a dynamics between two will. There is another body also involved which is on the other side, جس نے آپ پہ یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اس سال 2,500 دہشت گرد مارے گئے، 75,000 آپ نے آپریشن کیے، 200 آپریشن آپ پر ڈے کہہ رہے ہیں. یہ دہشت گرد ایسے ہی آئے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہیں ہے. سو وہ جو ڈیزائن ہے وہ آپ کو انڈیا کا نظر آتا ہے، جو آپ کو میں نے کھل کے آپ کو دکھایا، آپ خود بھی دیکھتی ہیں، نظر آتا ہے. تو جو وار ہوتی ہے یہ ڈائلیکٹک آف ٹو ولز ہوتا ہے نا. تو یہ دعا سے یا خواہش کے ذریعے تو یہ دوسرے کی ول کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اپنی نیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا.
آج آپ دنیا میں اگر نگاہ ڈالیں ان ہیپننگ ان ملٹیپل کنٹریز تو ایک لیسن جو نظر آتا ہے, ایک جو نصیحت ملتی ہے کہ وی نیڈ ٹو کنورٹ آور سیلف انٹو اے ہارڈ اسٹیٹ, وی نیڈ ٹو انویسٹ آور سیلف انٹو اینڈ اسٹینڈ آن آور اون گراؤنڈس. تو آپ کے اوپر تھریٹ تو ملٹیپل طریقوں سے آ رہی ہے. تو یہ 2026 کیسا ہوگا, اٹ ول ڈپینڈ آن ہاؤ وی اسٹینڈ, ہاؤ وی ریئیکٹ. بیکاز جو دوسری طرف ہے اس کی ول تو کلیئر ہے, وہ جو ہندوستان ہے اس نے تو آپ کو نہیں تسلیم کرنا, اسے تو آپ کے وجود سے بالکل اس کو آپ کے وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے اینیمی آف مائی اینیمی از مائی فرینڈ. وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی آؤں گا, میں ڈائریکٹ بھی آؤں گا. تو یہ جو آپ کی تقدیر ہے یہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے ہاتھ میں ہے, اور ہماری لیڈرشپ کے پاس مکمل کلیئرٹی ہے, چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, اور ہمارے عوام کے پاس بھی کلیئرٹی ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے, اس پہ اللہ کی بڑی برکت ہے. تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے, دائیں سے آنا ہے, بائیں سے آنا ہے, اوپر سے آنا ہے, نیچے سے آنا ہے, اکٹھے آنا ہے, کسی کے ساتھ آنا ہے. ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس. ٹھیک ہے نا. جنرل صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ایک تو ساری آپ نے بڑی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جو ابھی ہم فائر فائٹنگ کریں, لیکن لانگ ٹرم سلوشن کیا ہے افغانستان کے ساتھ. اور ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ یہ جو تشکیلیں ہیں یا یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کی بھرتی کا, ان کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا ذریعہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ان کی ویڈیوز ایزیلی ایکسیسیبل بھی ہیں, دیکھی بھی جاتی ہیں. تو وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا کہ وہاں پر ریاست کے پاس آپشنز کیا ہیں اور ریاست کیا کرے. جی ٹھیک ہے, جی بالکل کر لیجیے. میرا نام محمود جان بابر ہے, پشاور سے میرا تعلق ہے. سر آپ نے کہا کہ دہشت گردوں کا باپ افغانستان ہے. چین اور افغان طالبان, افغانستان اور افغان طالبان میں فرق کریں. افغان طالبان. پرسوں اسحاق صاحب کی بیجنگ میں ملاقات ہوئی, ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, اس میں ایگری کیا دونوں نے کہ ہم ٹرائلیٹرل مذاکرات کریں گے اور افغانستان کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے, چین, پاکستان اور افغانستان, اور دوسری طرف چین, پاکستان اور بنگلہ دیش. تو ایک طرف تو ہمارے اتنے برے حالات ہیں افغانستان کے ساتھ, دوسرے وہاں پہ ہم کمٹمنٹ کر کے آ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی ساتھ انگیج کریں گے. تو یہ کیسا ہوگا سر؟ اور ایک اگر پختونخوا کے حوالے سے ایک بات کروں, اس وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی کو پورے خیبر پختونخوا میں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں مل رہی. سوات سے لے کے دیر سے لے کے کرک اور لکی مروت تک لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. پرسوں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ٹی ٹی پی نے جب ایک بندے کو اٹھایا, اغوا کیا, تو لوگوں نے ٹی ٹی پی کے ایک بندے کو اٹھا کے اغوا کیا. ایک ایسی صورتحال میں جب لوگ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ کو بھی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ سر یعنی اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ بہت زیادہ برے حالات سے شکار ہیں, غربت اتنی ہے, بے روزگاری بہت بڑھ گئی. تو اس قسم کے رویوں پہ کوئی سپورٹ اسٹیٹ کی طرف سے بنتی ہے یا نہیں؟ رسپانسبلٹی جو ہے وہ بڑھائی جاتی ہے کون کس سلسلے میں لیوریج ملتی ہے؟ جو اسٹریٹجک شراکت داری ہوتی ہے کسی بھی ملک کے ساتھ, ہمارا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا, چین کے ساتھ ہمارا بھی ہوا ہے اسٹریٹجک شراکت داری, تو اس طرح کے ماضی میں بھی ہوئے ہیں. لیکن اس وقت چونکہ پاکستان ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ جنگ اب اسپریڈ ہو چکی دنیا میں, تو پاکستان کو افواج پاکستان کو کوئی اسٹریٹجک لیوریج مل رہا ہے حقیقی طور پر اس پہ؟ جی ٹھیک. بات نہیں ہوئی زیادہ. لینڈ پورٹ اتھارٹی از لانگ ڈیمانڈیڈ سبجیکٹ. اب وہ اسٹیبلش ہو گیا تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو پلیز شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اچھا جی, میں ملٹیپل کویشچنز, سو دیٹ ول بی دی اینڈ آف اٹ. آپ نے کہا لانگ ٹرم سولوشن افغانستان کا کیا ہے, اور محمود جان بابر بھائی آپ نے سوال کی, آپ کا بھی اس سے ہے کہ جی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ افغان طالبان جو سے ہیں وہ دہشت گردی کو پنپ رہے ہیں, پیٹرنائز کرتے ہیں, اور ساتھ آپ ان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک آپ نے جو کہا اور آپ نے کہا ان دونوں کو لنک کر لیں, آپ کے سوال کا جواب ادھر ہے. تو دی لانگ ٹرم از دیٹ وی ول پلے آل دی کارڈس.
तो while where we have to be engage them in the hard manner, we will engage them. जहाँ उनको engage करना है डिप्लोमेसी से, वो हम उन्हें वो भी करेंगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो मेरे भाई ने उधर कहा था कि वेनेजुएला का पता नहीं कोई मॉडल. ऑब्जेक्टिव ये है कि अफगान तालिबान इस बात को समझें जो CMH बन्नू की सीढ़ियों पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, कि जो आपके फील्ड मार्शल ने भी उलमा कन्वेंशन में कहा कि दे हैव टू मेक ए चॉइस आइदर बिटवीन TTP, दैट इज ख्वारिज, एंड पाकिस्तान. दे हैव टू मेक ए चॉइस. हमारी चॉइस हो चुकी है, हमारी चॉइस पाकिस्तान है. हमने किसी दहशतगर्द की चॉइस नहीं लेनी. दे हैव टू मेक ए चॉइस. सो दैट इज द लॉन्ग टर्म. उसके लिए एंगेजमेंट मेरे भाई ज़रूरी है. इकट्ठे भी करेंगे क्योंकि उनके हम ये समझते हैं, दैट इज़ आवर प्रिजम्पशन, कि उनके लिए भी अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, उनकी अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट नहीं है. दे विल थिंक लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान. अगर पाकिस्तान के साथ वो नहीं चलेंगे तो इज़ इट इन द इंटरेस्ट ऑफ और वो दहशतगर्दों के साथ चलेंगे तो क्या ये अफगानियों के लिए, चाहे वो पख्तून अफगानी है, चाहे वो ताजिक है, चाहे वो उज़्बक है, किसी भी डिसेंट का है, किसी भी इलाके का है, क्या उसके लिए वो बेहतर है कि वो दहशतगर्दी के लिए चलें? अफगानियों के लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए क्या बेहतर? और हम हमेशा उसने जन रखते हैं, हम ये समझते हैं कि वंस दे विल सी ऑब्जेक्टिवली, तो वो कहेंगे कि दहशतगर्दी का जो रास्ता बिकॉज ऑफ सर्टन पीपल, किसी वजह से उन्होंने इख्तियार किया है, वो उससे अपने आप को दूर करेंगे. तो यही हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है. दूसरा जो आपने बात की कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देखें सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज़ बीइंग यूज्ड फॉर लॉट ऑफ एल्स, जिसमें टेररिज्म के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके फ़रोग के लिए, उसके नैरेटिव के लिए. एंड दैट इज़ वाई कि आप देखें कि रियासत ने इस पर पिछले कुछ अर्सा पहले बड़े अच्छे कवानीन भी बनाए हैं. वो आप लोगों को यकीनन मीडिया वालों को तो उसके हर कानून के साथ कोई ना कोई इशू होता है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो जो कवानीन है उनकी अमलदारी जो सी है मुआशरे के जो आपकी सोसाइटी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए. आप में से भी कोई नहीं चाहेगा कि आपकी बेटी को, बच्ची को कोई सोशल मीडिया पे हरास करे, कोई नहीं चाहेगा. आप भी नहीं चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे स्कैम्स हों और लोगों को जौन सा है उनकी हार्ड अर्न मनी से जौन सा है उसको कोई उनका खींच ले, उनके साथ फ्रॉड करे. तो वो ही जो कानून उधर बनना है, उसी कानून ने आपकी दहशतगर्दी के ऊपर भी लागू होना है. इट्स द सेम थिंग दैट एनी बॉडी हु, वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसलिए वो जो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी NCCIA का कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उसको समझें, ऑब्जेक्टिवली अंडरस्टैंड करें और उसकी इन्फोर्समेंट की तरफ जोर दें. अच्छा रहमान भाई, बात यह है कि वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, हिस्टोरिकली दे हैव बीन एजेंट्स ऑफ chaos इन मल्टीपल कंट्रीज. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना, वो अगर तो एजेंट ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे आया देखा गया है तो फिर तो बात एक तो बनती है. दे हैव बीन यूटिलाइज्ड विटिंगली और अनविटिंगली टू सो chaos इन मल्टीपल कंट्रीज. आज भी किया जा रहा है उनको. तो ये उम्मीद रखना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वॉलंटरीली आके इसको मसले को हल करेंगे, आई थिंक थोड़ा सा ओवर रीच करने की बात है. फिर ये है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके ऊपर आपका उतना ही इख्तियार है जितना आपको समझना चाहिए जितना है. क्या पाकिस्तान में उन्होंने किसी ने अपना दफ्तर खोला है? क्या वो पाकिस्तानी लॉ को अपने आप समझते हैं कि पाकिस्तानी लॉ उनके ऊपर लागू है या उसके ताबे हैं वो? So they think that their virality and their autonomy, they guard it very jealously. हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमने पाकिस्तान का आइन और कानून पाकिस्तान की जोग्राफिकल सरहदों में नाफिज करना है. उसके लिए आपने अपने लॉज हैं, उन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है. उसके लिए आपने अपनी टेक्निकल कैपेसिटी को बढ़ाना है. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत है. यू नीड टू डू दैट, एंड एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप ऑन एंगेजिंग विद दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. कि देखें ये आपका वो हम करते हैं, वो आपका जो PTA है, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है और जो रेलिवेंट इदारे हैं, मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, वो इनसे बिल्कुल एंगेज करते हैं
کہ جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے, یہ اکاؤنٹ ہے, یہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ پی ٹی اے کی اس سال کی اگر آپ جائیں, جو انہوں نے بک وہ نکالی ہے, رپورٹ نکالی ہے, تو اس کے اندر وہ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف اکاؤنٹس بتا رہے ہیں جو کہ انہوں نے غیر اخلاقی مواد پہ بند کرائے ہیں, جو انہوں نے ٹیررزم کے اکاؤنٹس پہ بند کرائے ہیں, جو کہ انسائٹمنٹ کی وجہ سے بند کرائے ہیں. تو دے ڈو کیپ آن ورکنگ دیٹ, بٹ دی اماؤنٹ آف دیٹ ایفرٹ, بیکاز ایوری ٹائم دیر سو مچ از ہیپننگ, ایک وہ اکاؤنٹ سے کرتے ہیں وہ بند ہوتا ہے, ادھر آ جاتے ہیں, تو یہ ٹریک اینڈ ٹریس اینڈ انگیجمنٹ ود دیٹ وہ چلتی رہتی ہے. تو اٹ از دیر از نو ون سولوشن فار دس سوشل میڈیا, اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ملٹیپل مینر. جو آپ نے بات کی ہے ٹی ٹی پی, کیا یہ سوال کیا آپ نے کیا تھا کہ کے پی کے میں, ہاں آپ نے بات کی تھی کہ کے پی کے اندر لوگ کھڑے ہیں, بٹ دیر آر ملٹیپل ایشوز. غربت کا ایشو ہے, بالکل ہے, بالکل ایگزیکٹلی دس از واٹ از ریکوائرڈ دیٹ وی دی گورنمنٹ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دی جو بلوچستان نے آپ کے سامنے ماڈل رکھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ پیسہ لیا اور اس کو ضلعی لیول پہ, تحصیل لیول پہ, گاؤں لیول پہ لے گئے, بیکاز دے ریئلائزڈ اٹ کہ یہ غربت جو سی ہے, یہ جو احساس محرومی ہے, وہاں پہ ڈسپینسری کا ہونا, وہاں پہ اسکول کا ہونا, وہاں پہ پینے کا صاف پانی نہ ہونا, دس از ویئر جہاں سے سارے یہ مسائل کی جڑ ہو رہی ہے. تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پیسے کی کمی نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑا پیسہ بھی اللہ برکت ڈال دیتا ہے. آپ اس میں, کیونکہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں پیسہ 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 ایشو ہے, پیسہ از ناٹ دی ایشو. اگر پیسہ ایشو ہوتا نا تو مار کے حق کا یہ نتیجہ نہ نکلتا. 10 گنا زیادہ بجٹ ہے اس فوج کام سے. ہمارا 90% زیادہ بجٹ جو ہے صرف آپریشنل ایکسپینسز اور یہ جو آبلیگیٹری ایکسپینسز, تنخواہ, تیل, پانی, اس پہ چلتا ہے. وی آر ویری لیس فار دی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, تو یہ پیسہ جو ہے نا, دیٹ از ناٹ دی میرے بھائی ایشو. اٹ از دی ول, اٹ از دی سنسیئرٹی آف دی پرپز. آپ اس پیسے کو لے جائیں عوام کے پاس, ان پہ خرچ کریں, اس کے اندر پلفریج نہ کریں, اس کو لگائیں, تو یہ مسائل حل نہیں ہو جائیں گے. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. دیٹ از فار دیٹ یو نیڈ دیٹ پولیٹیکل ول اینڈ دیٹ لیڈرشپ وچ از پیپل سینٹرک, which is focused on the well-being of the people and security of the people, rather than کہ وہ ان کو بیانیوں میں الجھا کے رہے, rather than ان کو یہ کہ ان کی غربت کو ان کی گورننس کی طرف توجہ دینے کے سارا زور جو سا ہے وہ بیانیاں بنانے پہ ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ یہ کہنے پہ ہے کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آپ نہ کنفیوز کریں نا لوگوں کو, آپ اپنی ججمنٹ کریں, ان کو پرفارمنس اور گورننس پہ جب جج ہوں گے تو غربت ختم ہو جائے گی. جو آپ نے واٹ از دی لاسٹ پوائنٹ, جی آپ نے کہا کہ یہ جو دیکھیں اسٹریٹجک شراکت داری, آپ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ ہو, سعودیہ کے ساتھ ہو, کسی ملک کے ساتھ ہو. جی دیکھیں, پاکستان کی افواج کوئی انڈیویجول لیوریج نہ کہیں حاصل کرتی ہیں نہ کرنا چاہتی ہیں. لیوریج ریاست کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ از فار دی اسٹیٹ. اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ, ود چائنا, ود اینی ادر کنٹری, اس کے ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وچ آر بیسٹ ایکسپلینڈ بائی آر ڈپلومیٹس, ایسٹیوٹ ڈپلومیٹس ان موفا, دے کین ٹیل یو. ٹھیک ہے, اس میں ملک کا جو وقار بڑھتا ہے, قدر و منزلت بڑھتی ہے, اکانومی کے اندر وینیوز نکلتے ہیں. کیونکہ جب اسٹریٹجک کہتے ہیں, اسٹریٹجک کا مطلب یہ ہوتا ہے اٹ از ان ملٹیپل ڈومینس. ہم اس کو صرف ملٹری ڈومین میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک اکانومی کا ڈومین ہے, اس کا ایک انٹر ہیومن انٹریکشنز کا ڈومین ہے, اس کا ایک ٹورزم کا ڈومین ہے, اس کا ایک ڈپلومیسی کا ڈومین ہے, اینڈ دیر آر ملٹیپل پلیسز. ملٹری کا ڈومین ہوتا ہے, بزنس کا ہے. تو وہ رستے کھولے جاتے ہیں, اور ان رستوں کو کھول کے اگر اس پہ آپ نے ایکچولی فائدے اٹھانے ہوتے ہیں, پھر اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ہاؤس کو بہتر کرنا پڑتا ہے. یو نیڈ ٹو بیکم مور پروفیشنل. اینڈ ونس یو ڈیل وتھ کنٹریز لائک سعودی عربیہ اینڈ چائنا ایٹ دی اسٹریٹجک لیول, تو اس سے آٹومیٹکلی یہ بیسٹ پریکٹسز آتی ہیں. آپ کو اپنا گھر بھی سیدھا کرنا پڑتا ہے, آپ کی اپنی پروفیشنلزم بھی بڑھتی ہے. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. سو اف یو آر ورکنگ ایٹ اے اسٹریٹجک لیول ود پروفیشنل پیپل لائک چائنیز,
हाईली स्किल्ड, तो थोड़ा सा असर आप पे भी होगा. अगर आप सऊदीज़ के साथ हुआ अगेन वेरी हाईली स्किल्ड, वेरी प्रोफेशनल, तो यू विल ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम देम. तो इसके मल्टीपल फ़ायदे होते हैं, इसके अंदर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे. लैंड पोर्ट अथॉरिटी पे मैं आपको ब्रीफली मैं बता चुका हूँ कि उसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी भी लैंड पोर्ट के ऊपर मल्टीपल एजेंसीज ऑपरेट कर रही होती हैं, तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, एंड इट इज़ नेसेसरी कि उसके ऊपर एक कमांड एंड कंट्रोल हो. सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस. जब ये होगा तो आप देखेंगे कि उससे आपकी स्मगलिंग, इलीगल ट्रेड और टेररिज्म, उससे रिलेटेड इल्लतों पे बहुत ज़्यादा कमी आएगी. सो दैट्स वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. Thank you very much. Very grateful.